ہر ایک جو وہاں پہ شہید ہوا ہے اس کی ایک اپنی داستان ہے، اور جو وہاں سے بچ کے غازی ہو گیا ہے اس کے لیے ایک اپنی ہی ہے۔ اندر مسجد میں خون ہی خون تھا، خون ہی خون تھا ہر طرف۔ اتنی زبردست فائرنگ تھی، اس طرح گولیاں آتی تھی جیسے کہ بارش ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے بھی شاید 6 سال کنٹینیوسلی وہ درود شریف پڑھتا جا رہا ہے۔ ہم ایک خلافت کو مارنے والے ہیں۔ اس دن میں نے دیکھا تھا۔ بن کے دوا تم صبر کرو وقت آنے دو۔ 28 مئی 2010 جمعے کا دن، یہ ایک ایسا دن ہے میری زندگی کے لیے جو میں کبھی بھی بھلا نہیں سکتا۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ دن، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس دن ایک اور عجیب جو چیز تھی، بڑی تیز ہوا چل رہی تھی نا، مٹی والی ہوا جو ہوتی ہے، اور وہ ایک جیسے ہم نے سنا ہے کہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب کوئی ناحق قتل ہوتا ہے نا تو خونی آندھی چلتی ہے۔ میں نا اصل میں جمعہ جو ایک ایسا دن ہوتا تھا کہ میں کوشش کرتا تھا کہ میں جمعہ ہر حال میں جو ہے مجھے چھٹی لینے پڑے، چاہے مجھے کسی سے کوئی اپنا ناراضگی اختیار کرنی پڑے اپنے شیف کے ساتھ، لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ میں جمعہ ضرور پڑھوں۔ ان دنوں ہمارے امتحان ہو رہے تھے او لیول کے، تو میں گھر پہ ہی تھا، تو جمعے کا وقت جو ہے مجھے اب سے یاد نہیں کب تھا، مگر اس سے کافی دیر پہلے 2 گھنٹہ پہلے جو ہے میرے بڑے بھائی وہ آئے کمرے میں اور کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے چلتے ہیں۔ تو میں کبھی تو بہت ٹائم ہے۔ میں اس دن کام پہ تھا، جاب پہ تھا، اور جاب سے ہم تقریباً 4 دوست جو ہے جمعے کے لیے نکلے ہیں۔ پھر آدھے گھنٹے بعد چلتے ہیں، تو میں کہا چلو پھر ابھی، حالانکہ کافی ٹائم تھا پھر بھی ہم اس دن بہت پہلے چلے گئے تھے۔ مین جو ہال تھا وہ بھر چکا تھا، جو نماز کا بیت النور کا پرانا حصہ ہے مسجد کا، اور جو پچھلا حصہ تھا اس میں بھی ہم لوگ اوپر والے فلور پہ آرام سے، گرمیوں کے دن تھے، بیٹھ کے 28 مئی کا دن تھا، اور خطبہ جو ہے وہ 27 مئی کا یوم خلافت کے حوالے سے تھا۔ ابھی مربی صاحب نے جو سورہ فاتحہ کے بعد ابھی خطبہ شروع ہی کیا تھا، 2-3 جملے بھی بولے ہوں گے کہ دور سے جو ہے وہ گولیوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں، کافی دور سے۔ ایک دھماکہ سا ہوا ہے، تو بہرحال چونکا دیا ہے ہمیں، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے دھماکوں کو اتنا محسوس نہیں کرتے، جیسے یہاں پہ اگر تھوڑا سا ہو جائے تو ہم کہتے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور یہ وقت تھا 1:35۔ اس وقت تو میں کبھی بھی نہیں بول سکتا، میں نے فوری طور پر سامنے گھڑی کی سوئیوں کی طرف میری توجہ تھی۔ پھر ہوا یہ تھا کہ ایک خادم جو ہے، نوجوان خادم تھا، وہ باہر کے راستے سے بھاگا ہوا اندر آیا، اور اس نے کہا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اندر آ گئے ہیں اور ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور کسی کے پاس ہتھیار ہے تو مجھے ہتھیار دیں کہ جو ہے ہم ان کا مقابلہ کریں۔ ابھی اس میں تقریباً 5-6 منٹ گزر چکے ہوئے تھے اس کاروائی میں، مطلب فائرنگ متواتر ہو رہی تھی۔ مسجد کی کھڑکیاں تھیں، ادھر سے گرنیڈ آتا تھا، یعنی کہ وہ دہشت گرد نے گرنیڈ اندر پھینکا۔ گرنیڈ کے پھٹتے ہی بے شمار ہمارے احمدی شہید بھی ہوئے، جو زخمی بھی ہوتے، جب زخمی ہو جاتے تو وہ پھر ان کو گولیاں مارتا اسی کھڑکی کے اندر سے، باہر والی سائڈ سے۔ تب جو ہے لوگوں نے باہر کو بھاگنا شروع کیا۔ جو مین دروازہ ہے، میرے خیال سے باہر کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، مگر جو مسجد کا جو حال ہے اس سے باہر کا جو سین ہے وہ دروازہ کھلا ہوا تھا، تو لوگ وہاں کو سارے باہر بھاگے، اور اکثر جو لوگ ہیں وہ نیچے جو جگہ ہے بیسمنٹ، وہاں پر چلے گئے اور بیسمنٹ کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ یہ درد رہے گا بن کے دوا تم صبر کرو وقت آنے دو۔ امیر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی اونچی آواز میں کہا کہ بھائی ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو جو ہے ہم لے جاتے ہیں نیچے، آپ تو جائیں نا کم از کم آپ، تو انہوں نے بڑی اونچی آواز میں کہا، انہوں نے کہا میں آپ لوگوں کا امیر ہوں اور میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک ایک بندہ یہاں پہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کو جو رتبہ دیا شہادت کا وہ بہرحال بہت بڑا ہے۔ حالات تھے وہ یہ تھے کہ اپنے احمدی زخمی ہوتے تھے، اندر سے جو دہشت گرد گولیاں مار رہا تھا وہ زخمی ہوتے تھے اور وہ باہر نکلتے تھے، اور ان کے زخموں کی یہ حالت یا ان کا خون اتنا کو بہ رہا ہوتا تھا کہ وہ
बाहर निकलते हुए उस दरवाजे तक ही सिर्फ पहुंचते थे, उससे आगे जाने की उनके अंदर ताकत ही नहीं थी। उस दरवाजे के ऊपर एक अहमदी गिरता, फिर दूसरा आता, दूसरा उसके ऊपर गिरता जा, तीसरा आता, तीसरा बेचारा उधर गिर रहा है। कोई थोड़ी सी ताकत होती, कोई आगे भागने की कोशिश करता तो ऊपर वाला जो था वो गोलियां मारता और उधर वो शहीद हो जाते। मेरा भाई जो है वो बाहर चला गया था, मैं एक कोने में जाके, एक बुज़ुर्ग हैं उनके पीछे जाके लेट गया। वो बुज़ुर्ग जो है मेरे ऊपर हो गए जिस मुझे बचाने के लिए, और हम एक कोने में लेटे रहे और गोलियां जो हैं वो फिर अंदर चलनी शुरू हो गई। उस वक्त फ़ोन आना शुरू हुए लोगों को, और लोग आपस में बता रहे हैं कि बैतुल नूर की मस्जिद पे भी हमला हो गया है। और मैं आपको बताऊं, आप अजीब सा मंजर था कि लोग खुद दारुल ज़िक्र मस्जिद में अटैक में हैं। लोग उस वक्त दहशतगर्दी का अटैक उन पे हुआ हुआ है और वो खुद ज़ख्मी हैं, और बैतुल नूर के लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह बैतुल नूर के लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख। ये इश्क़ वफ़ा के खेत कभी खून से बगैर न पनपेंगे। तकरीबन 1:40 पे जब मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे तो बाहर ये जुमा का खुतबा शुरू हुआ था, तो बाहर से फायरिंग इतनी ज़बरदस्त फायरिंग थी कि मौलवी साहब इतना ही कह रहे हैं कि दुआएं करें, दुआ अगर मेरे ख्याल 2 दफ़ा उन्होंने कहा है दुआएं करें, तीसरी दफ़ा उनकी आवाज़ ही नहीं निकली, वो शहीद हो गए वहीं। जैसे आवाज़ें आने शुरू हुई तो हम लोगों ने, कुछ लोगों ने पीछे उस मस्जिद के जो पिछला हिस्सा था वहाँ पे कुछ दफातर बने थे, कुछ लोग वहाँ छुप गए। मैं ये है कि बिल्कुल जो टॉप है मस्जिद की उस पर हम लोग गए, साथ कोई और छोटे बच्चे थे, और वो किन के बच्चे थे ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन छोटे बच्चे भी शायद 6 साल, 7 साल, 8 साल। थोड़ी देर के बाद वो दहशतगर्द पिछले दरवाजे दरमियान वाले से ना अंदर दाखिल हुआ। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसके नज़र में मुझ पे पड़ी कि ये कि बैठा हुआ है। उसने यकीन करो फायर किया, लेकिन उसका निशाना इतना था कि मैं टांगे ऐसे किया तो मेरी गोली ऐसे लग के ना दोनों टांगों से, तो गोली फंसी नहीं, निकल गई। ये बात जो चीज़ ख़ास तौर पे उस चीज़ पे ऑब्ज़र्व की कि हम लोग शायद बातें कर रहे थे या कह रहे थे कि दौड़ें दौड़ें, इधर आएँ इधर आएँ। बच्चों की जो एक ख़ास तौर पे एक बच्चे का मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि कंटिन्यूसली वो दुरूद शरीफ पढ़ता जा रहा है। जो उसको दिल देख के मैंने उसको एक दफ़ा गले भी लगाया कि कितना अच्छा है इसके अंदर ये वाली, कितनी अच्छी तरबियत इसके वालिदैन ने इसकी की है। इतनी देर में वो सामने एक और खुदाम थे, उन्होंने उसको पकड़ा, बड़ी मुश्किल से पकड़ा उन्होंने उसे गिराया नीचे गिरा के, तो सबसे उन्होंने अक्लमंदी की कि उसको कलशन को छूट गई हाथ से, उन्होंने उसके हाथ पकड़ लिए। अगर वो हाथ ना पकड़ते तो उसकी जैकेट पहनी हुई थी, ब्लास्ट हो जाना था, बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। फिर भी अल्लाह का इतना शुक्र है कि वो जितने भी लोग थे ना, बूढ़े भी, वो भी भाग के नीचे तहखाने में चले गए थे। कुछ लोग रह गए, 29 के करीब जो आदमी थे जो शहीद हुए। इस राह में जा की क्या परवाह जाती है अगर तो जाने दो। इसमें आपको ये भी बता दूं कि 28 मई के दिन में जो एक मिनट था, एक सदी के बराबर लग रहा था। वक्त गुजर ही नहीं रहा था, लोग दुरूशी पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अस्तगफार कर रहे हैं। और मैं सीढ़ियों पे बैठा हूँ तो मुझे आज भी याद है वो एक बुज़ुर्ग की शक्ल, वो पायदान में जहाँ पर जूते पड़े थे वहाँ पे वो बैठे थे। उनको मैंने कहा अंकल आप भी इधर आ जाएं सीढ़ियों के नीचे। तो कहते नहीं बेटे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अपने घर बात कर रहे हैं टेलीफोन पे और मुस्कुरा रहे हैं बड़े प्यार से। और इतने में दहशतगर्द जो है वो आया है और उसने दहशतगर्द ने उनके यहाँ पे रख के उनको फायर किया है। पे पुरानी जो सफ़े हैं, नए कालीन बिछे हुए थे, जो पुरानी सफ़े हैं वो रोल होके कोने पे पड़ी थी, उन सफ़ों के पीछे हम छुपे हुए थे। तो इतने में जो मीनार का रास्ता है, मीनार का जो दरवाज़ा है जो हाल को खुलता है, वो दरवाज़ा फटा है या वो टूटा है, और उसमें से एक जो है ना एक बंदा अंदर आया है और उसने गन पकड़ी हुई, और अच्छा उसकी बॉडी अच्छी थी, मुझे देख के फ़ौरन लगा कि आर्मी का बंदा आ गया, हम बच गए हैं। बंदूक पकड़ी हुई थी और आते साथ ही उसने जो है ऐसे चारों तरफ गोलियाँ चलानी शुरू कर दी हाल के अंदर।
تو میں تو فوراً جو کارپیٹ ہے اس کے نیچے چلا گیا اور اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھا کیونکہ بہت دیر تک وہ گولیاں چلاتا رہا, گولیوں کی آواز آتی رہی. وہ جو میں نے آپ کو گیلری کی جگہ بتائی ہے جو واٹر ڈسپینسر کی جگہ تھی, وہاں پہ 5-6 ہمارے افراد تھے. وہ کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں سر اٹھا کے, کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں کہاں پہ دہشت گرد, کہاں سے آواز آ رہی ہے. اور وہ تقریباً کوئی اگر کہوں تو 15 میٹر کے 15 فٹ کے فاصلے پہ دہشت گرد نے جب وہ ایسے گرنیڈ کھولا اور ان کی طرف تھرو کر رہا ہے, وہ اس کا کھولنے کا سین گرنیڈ اور پھینکنے کا سین اور وہ جو لوگ بار بار اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں ان کا سین, وہ میں لائیو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اور مجھے پتا تھا کہ اگلے کچھ سیکنڈ میں کیا ہونے والا ہے. میں نے اپنے کانوں پہ انگلی رکھ لی اور میں درود پڑھنا شروع کر دیا. جیسے وہ وہاں گرا ہے تو اتنی زور سے بلاسٹ ہوا ہے, خون کے فوارے وہاں سے اڑے ہیں, وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہیں. ہر ایک احمدی وہاں پہ ایک نمونے پیش کر رہا تھا, لیکن الحمدللہ کسی احمدی کے خوف کا تو عالم تھا ہی, لیکن یہ نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ سے کوئی ناراضگی ہو یا یہ ہو کہ ہم خدا تعالیٰ کو یاد نہ کر رہے ہوں. آخری وقت تک جو میرے سامنے ایسے شہید دوست بھی ہیں جو جن کی میں نے سانسیں نکلتے ہوئے دیکھی ہوئی ہیں, وہ آخری وقت تک صرف کلمہ ہی پڑھ رہے ہیں. ہے قادر مطلق یار میرا, تم میرے یار کو آنے دو. یہ قریب کچھ 4:30-4:45 کا وقت ہوگا کہ جب دہشت گردوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گلے مل کے اور اونچی آواز میں کلمہ پڑھا اور نعرہ تکبیر کی آواز لگائی اور اپنے آپ کو اڑا لیا. یہ ایک بہت بڑا بلاسٹ تھا, یہ خود کش دھماکہ تھا جو انہوں نے ایسے دونوں نے مل کے کیا, اور ایک ایسی جگہ پہ کیا مسجد کے بالکل ہال کے کارنر پہ آ کے, تاکہ یہ مسجد جو ہے زمین بوس ہو جائے. جب وہ آخری دھماکہ ہوا جس میں اس نے اپنا آپ کو اڑایا ہے, اس کے تقریباً میرے اندازے کے مطابق, میں ٹائم تو نہیں نوٹ کیا, تقریباً آدھا گھنٹہ میں اس اندر ہی رہا, ایسے ہی بیٹھا رہا کہ خوف تھا کہ میں باہر نکلوں گا تو دوبارہ نہ کوئی ہو جائے. مگر آہستہ آہستہ پھر جب میرا تھوڑا ڈر ختم ہوا, میں دیکھنے کے لیے کہ بھائی کی جو ہے, بھائی کی کیا حالت ہے, بھائی کہاں پہ ہے, میں جب نکلا ہوں تو میں نے تھوڑا اپنا سر نکالا تو میں نے دیکھا بھائی ساتھ ہی لیٹے ہوئے ہیں. بھائی کا مجھے چہرہ نظر آیا اور وہ میری طرف دیکھ کے بھائی جیسے فوراً ایک تاثر ملتا کہ جیسے مسکرائے ہیں مجھے دیکھ کے کہ میں ٹھیک ہوں. تو وہ تاثر دیکھ کے, وہ چہرہ دیکھ کے میں سمجھا ٹھیک ہے بھائی بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر جیسے ہی میں تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوں, بیٹھا ہوں بھائی کو دیکھنے کے لیے, تو دیکھا کہ بھائی کا پورا جسم جو ہے وہ خون, اس میں خون ہے بھرا ہوا ہے. اندر مسجد میں خون ہی خون تھا, خون ہی خون تھا, ہر طرف دھواں پھیلا ہوا ہے, خون پھیلا ہوا ہے. اور لیکن اس ساری صورتحال میں کوئی ایسا ہمارا دوست نہیں تھے جو چیخیں مار رہے ہوں, کرا رہے ہوں. صرف یہ ضرور تھا کہ شدت کے ساتھ جب زخمی تھے ہمارے, ان میں یہ تھا کہ ہمیں کوئی پانی پلانے والا ہے, کوئی پانی پلا سکتا ہے, لیکن کسی نے کوئی چیخ نہیں ماری, کسی نے کوئی واہ ویلا نہیں کیا. سب خاموشی سے پڑے ہوئے ہیں, چاہے زخمی ہیں چاہے وہ زخمی نہیں ہیں. دیکھو گے کہ انہی میں سے قطرات محبت ٹپکیں گے, بادل آفات و مصائب کے گر چاہتے ہیں تو چانے دو. تو بھائی کہتے ہیں کہ میری ٹانگیں جو ہیں وہ سیدھی کرو. تو میں جہاں پہ بھی ٹانگ پہ ہاتھ لگاتا تھا تو وہ گوشت کے اندر میرا ہاتھ چلا جاتا تھا. تو میں کہا بھائی میرے سے تو نہیں ہوتی. تو کہتا اچھا میرے سانس نہیں آ رہا, مجھے اوپر کرو, مجھے بٹھاؤ. بھائی لیٹے ہوئے تھے اور ادھر ادھر میں نے دیکھا تقریباً میرے خیال سے میرے ارد گرد 10 بندے ہوں گے, اور اس میں سے میرے خیال سے سارے شہید تھے, سارے جو ہیں زخمی تھے. میں اکیلا جو ہے کسی وجہ سے بچ گیا تھا. اور میرے سامنے ایک بزرگ تھے, اتنا زیادہ ان کا نکل رہا تھا خون, اور مجھے وہ کہہ رہے تھے پنجابی آواز میں کہ چپ کر جا, میں رو رہا ہوں, مجھے کہہ رہے ہیں چپ کر جا, کچھ نہیں ہوتا, تو درود شریف پڑھ, درود شریف پڑھ. جس وقت اب دہشت گردوں نے اپنے آپ کو اڑا لیا, اس کے بعد پولیس والے آئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے قابو کر لیا ہے, حالات پہ قابو کر لیا, آپ لوگ باہر آ جائیں. باہر وہ 1122 جو ایمبولینس ہمارا ریسکیو والے ہیں وہ آگے ہوئے, ان کو ہم نے دیا. پھر میں اندر گیا ہوں, پھر دوسرا زخمی اٹھایا ہے, اس کی
اس کی حالت یہ تھی کہ اس کی ٹانگ ہی نہیں تھی نیچے سے. اس کو اٹھا کے باہر ایمبولینس میں ڈالا ہے. پھر میں اندر گیا ہوں, پھر تیسرا آدمی اٹھایا ہے, اس کو باہر چھوڑا ہے. تقریباً 8 سے 10 افراد کو میں, زخمیوں کو میں باہر پہنچایا, جس میں بچے بھی شامل تھے, چھوٹے بچے. ایک بچی تھی جس کے یہاں پہ منہ پہ گولی لگی ہوئی تھی اور آر پار ہو گئی تھی, یہ چیز جگہ اس کی پھٹ چکی ہوئی تھی, خون اس کا, کپڑے خون ہو چکے ہوئے تھے. میں نے اپنی شرٹ اتاری, اپنی شرٹ کو میں نے پھاڑنے کی کوشش کی, اسے پٹی بنانے کی کوشش کی اور ٹانگ پہ میں نے باندھی, مگر پھر بھی میری شرٹ کے اندر سے بھی خون نکل رہا تھا. تو کھڑکیوں سے میں نے دیکھا کہ باہر جو لوگ ہیں وہ اندر آ رہے ہیں, تو اور کسی کو کوئی آواز دے رہا ہے کہ اندر کوئی ہے, کوئی زندہ ہے اندر. تو یہ ڈر تھا کہ شاید دہشت گرد ہی نہ ہوں جو کہہ رہے ہوں کہ اگر کوئی ہے تو باہر آ جائے, ہم کہ وہ ہمیں مار دیں گے. مگر پھر یہ ہے کہ میں نے تھوڑی ہمت کر کے میں نے ایک بندے کو دیکھا جو اسٹریچر اٹھا رہا تھا. جو اسٹریچر اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ اس نے مجھے پکڑا دیا کہ یہ تم باہر لے کر جاؤ اور تمہارے بھائی کو ہم لے کے آتے ہیں. اور جب میں نے دیکھا میرے امی ابو باہر کھڑے ہوئے ہیں, ابو کو میں نے کان میں بتایا کہ ابو بھائی زخمی ہیں, اندر زخمی ہیں. تو امی کو میں نے نہیں بتایا, مگر امی جو ہیں وہ امی بھی اس وقت رو رہی تھیں, اس لیے میرا بھی حوصلہ نہیں ہوا کہ میں ان کو بتاؤں. قربان ہر ایک قطرے خون ہو بھی تو کم ہے. ابو نے کہا کہ نہیں پتہ چل رہا کہ بھائی کہاں ہیں, ہو سکتا ہے ان کو لے گئے ہوں, کسی ہاسپٹل میں لے گئے ہوں. ہم دونوں چلے گئے اس ہاسپٹل میں موٹر سائیکل پر, اور وہاں پر جا کے جو ہے جو کافی زخمی لوگ ہیں وہ وہاں پر تھے, ان میں جا کے ہم نے سارا ڈھونڈا تو بھائی نہیں ملا. تو وہاں پہ جو ڈاکٹر تھا جو ریسیپشن پہ تھا, اس سے ہم نے پوچھا کہ اس طرح یہ نام ہے اور یہ ان کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں, تو کہاں پہ ڈھونڈ سکتے ہیں یا آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو سارے لوگ ہیں ان میں سے آپ دیکھ لیجیے جو ابھی آئے ہیں وہ یہی ہیں. تو ہم نے کہا ان میں وہ نہیں ہیں. تو ان کا ڈاکٹر نے کہا کہ پھر آپ مورچری میں دیکھ لیں. ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہیں, ہم ایک خلافت کو مارنے والے ہیں. اس دن میں نے دیکھا تھا زخمیوں کی لائنیں جو تھیں وہ وہاں سے اٹھائی جا رہی تھیں, اور مسجد کے باہر جو احمدی کھڑے ہوئے تھے وہ بیچارے رو رہے تھے. اور اس کے بعد جس وقت یہ تمام زخمی ہسپتالوں میں گئے ہیں, لاہور کا ایک ایک احمدی ان زخمیوں کو ملنے کے لیے جا رہا ہے. عورتیں بھی جا رہی ہیں, لجنہ ہماری جا رہی ہیں, بچوں کو ساتھ لیا ہوا ہے, آؤ یہ دیکھو یہ ہمارے مسجد میں زخمی ہوئے ہیں. بڑا احمق ہے دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مالی نقصان ہمیں اپنے دین سے پیچھے ہٹا دیں گے. بڑا کم عقل اور خوش فہم ہے ہمارا دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جانی نقصان ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کر دیں گے. ہم نے تو یہ نظارے دیکھے ہیں کہ باپ کے شہید ہونے پر اس کے 9-10 سالہ بیٹے کو ماں نے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا اگلے جمعے, اور کہا کہ وہیں کھڑے ہو کر جمعہ پڑھنا ہے جہاں تمہارا باپ شہید ہوا تھا, تاکہ تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ میرا باپ ایک عظیم مقصد کے لیے شہید ہوا تھا. مدفون شہیدوں کے مزاروں کو تو دیکھو. میری والدہ جو ہیں ان میں ایک بے چینی تھی, اور وہ لوگوں کو یہ کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ میری حضور سے ملاقات ہو جائے, جو کہ ناممکن ہے کیونکہ ہم پاکستان میں تھے, حضور سے ملاقات تو نہیں ہو سکتی, مگر وہ یہ کہتی تھی کہ میری ملاقات ہو, مجھے پھر چین آئے گا. تو جب وہ واقعی میں وہ ہو گیا کہ ایک رستہ بن گیا, حضور کا فون آ گیا, تو سب سے پہلے امی نے بات کی اور بتایا کہ حضور میری جو ہے وہ اب واقعی میں چین آ گیا مجھے, جو آپ سے میری بات ہو گئی ہے. لشکر کا علم ہے. احمدی اپنی گردنیں تو کٹوا سکتے ہیں, لیکن کبھی اللہ اور رسول کے نام کی تحقیر اور توہین برداشت نہیں کر سکتے. ہم اپنے مخالفین سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کلمے کی قسم جو قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر کے بتائے گا
کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے حقیقی وفا کرنے والے ہم ہیں کہ تم. قربان ہر ایک قطرے خون ہو بھی تو کم ہے، یہ خون شہیداں میرے لشکر کا